اپنی اسلامیات کی بکس نکالیں. پیج نمبر 130. پیج نمبر 130. ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے مخلوق کے کام آنا. اس چیپٹر کی ہم نے ریڈنگ کی تھی، لانگ کوسچن آنسرز مارک کیے تھے اور تھوڑا سا بک ورک کیا تھا، ابھی تھوڑا سا رہ گیا. آپ نے اس کے کوسچن آنسرز گھر میں کیے ہیں کاپی پہ؟ ہوم ورک کمپلیٹ کیا اپنا؟ کلاس 4 ہمارے پاس ایک چیپٹر رہ گیا ہمارا، پھر ہمارا کام ختم ہو جائے گا. پھر میں نے آپ کا کام چیک کیا کرنا ہے روز. تو اگر آپ کام نہیں کر رہے تو اپنا کام ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر لیں، ورنہ آپ پہ بہت برڈن ہو جائے گا. آپ کام کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ جی زینب بات کیا کرنی ہے؟ ٹیچر میری جی کاپی آفس میں کب آئے گی؟ پھر وہ کام وہ تو اسٹارٹ کروں. آپ کو منگوانی پڑے گی نا، آپ اپنے فادر کو بھیج کے منگوائیں. اوکے. مجھے لگا میں سبھیا نے کہا کہ آپ وہ میسج کریں گی. نہیں، وہ آپ کی کاپی ان کو مل گئی ہے، اب آپ کسی کو بھیج کے تو اپنی کاپی منگوا لیں. اوکے، تھینک یو ٹیچر. آج ہم نے شارٹ کوسچنس کرنے ہیں، ان کے آگے لکھ لیں ایس کیو. ایس کیو اسلام میں پہلا سوال ہے، اسلام میں دوسروں کی مدد کرنے اور ان کی تکالیف دور کرنے کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ پیج نمبر 126 پہ آئیں. پیج نمبر 126. فرسٹ پیسج کمپلیٹ جو ہے نا، یہ کوسچن نمبر 1 کا جواب ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں اسٹوڈینٹس؟ اسلام میں دوسروں کی مدد کرنے اور ان کی تکالیف دور کرنے کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ پیج نمبر 126 پہ فرسٹ پیسج کمپلیٹ اس کا جواب ہے. مل گیا سب کو؟ اس کی سیکنڈ لائن میں لکھا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو کاٹ دیں. یہی وجہ ہے کہ ان ورڈز کو کاٹ دیں. نیکسٹ کوشچن ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک اسلام کو پسند ہے؟ پیج نمبر 127. پیج نمبر 127 کی فرسٹ لائن، دوسروں کے کام آنے میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک پسندیدہ عمل ہے.
पेज नंबर 127 बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, दूसरों के काम आने में गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक पसंदीदा अमल है। भी को काट दें। अब थर्ड क्वेश्चन है, जानवरों पर जुल्म करना कैसा है। पेज नंबर 128 पे आए। पेज नंबर 128 पे जस्ट 2 लाइंस लिखी हुई हैं। यही 2 लाइंस क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है। इसी तरह को काट दें। इसके आगे से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जानवरों पर जुल्म और इसी तरह को काट दें, जानवरों से स्टार्ट करें। जानवरों पर जुल्म और बेरहमी का मामला करना अल्लाह ताला को नाराज करने वाला और जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है, हमें इससे बचना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपने जो तीनों सवाल लगाए हैं, सबसे पहले बुक में जहाँ पे सवाल लिखे हुए वहां पे लिखे हैं एसक्यू, और फिर जो आपने तीनों निशान लगाए हैं उनके ऊपर भी लिखे हैं एसक्यू। जहाँ सवाल लिखे हुए हैं वहां पे भी लिखना है एसक्यू, और जो जवाबों के निशान लगाए हैं वहां पे भी लिखे हैं एसक्यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जेल में दिए गए खानों के गिर्द खाली खानों में नेक काम लिखें। नेक काम लिखने हैं, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये यहाँ से देख के लिखना स्टार्ट करें। नेक काम क्या है? मुसलमान भाई से मुस्कुराकर मिलना, मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर मिलना, बीमार की खिदमत करना या बीमारों की खिदमत। मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर मिलना, बीमारों की खिदमत, गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक, जानवरों पर रहम,
جانوروں پر رحم، یتیم کی کفالت کرنا. یہ سارے کام اسکرین سے دیکھ کے لکھیں. ہو گیا سب کا؟ آگے چلیں. اس کے پیچھے والا اچھے کام برے کام میں نے نہیں کیا ہوا کروایا کروا ہوا ہے. اوکے ٹیچر پھر میں پہلے سلیبس کمپلیٹ تو ہو جائے. جب سلیبس کمپلیٹ ہوگا پھر سلیبس بنے گا نا. ابھی کمپلیٹ ابھی یس فلزا اپنا مائک انمیوٹ کریں. میں کر دیتی ہوں. فرسٹ کوشچن ہے اسلام میں دوسروں کی مدد کرنے اور ان کی تقرار کیا ہے. پیج نمبر 126 پہ اس کا جواب ہے. پیج نمبر 126. آپ نام کروا رہی ہیں؟ میں آپ کو ساتھ ساتھ کوشچن آنسرز بھی مارک کروا رہی ہوں. نہیں نام جو شارٹ یہ اس میں لانگ شارٹ نہیں ہے، اس میں صرف ایک ہی ہیں. یہ لانگ ہی ہیں تقریباً. ٹھیک ہے. اگلا نیکسٹ کوشچن ہے کیسی مجلس قیامت کے دن افسوس کا سبب بنے گی. پیج نمبر 132 پہ آئیں. فرسٹ پیسج کی فرسٹ 2 لائنز. ایسی مجلس جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ ہو قیامت کے دن افسوس کا سبب بنے گی. یہاں تک کوشچن نمبر 3 ہے. مل گیا سب کو؟ یس آگے ریڈ کریں عبد السبحان. اوکے. مجلس کے چند آداب یہ ہیں. جب تو پہلے سلام کریں پھر بات چیت شروع کریں. کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھیں. کوئی شخص مجلس سے اٹھ کر چلا جائے اور اندازے سے یہ معلوم ہو کہ وہ واپس آئے گا تو اس کی جگہ نہ بیٹھے. اگر 2 آدمی مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر
ان کے درمیان نہ بیٹھیں۔ نقطہ، اگر وہ اجازت دے دیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ کوئی مغرض شخص مثلاً والدہ صاحب، استاد صاحب، والد صاحب کے کوئی دوست وغیرہ مجلس میں تشریف لائیں تو ان کے احترام میں کھڑے ہو کر ان سے ملیں۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مجلسوں میں کشیدگی پیدا کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ نئے آنے والوں کو جگہ دیں۔ ویٹ عبدل سبحان، پاسپورٹ ہم نے کیا پڑھا اس چیپٹر میں؟ جہاں پر کچھ انسان مل کر رہتے ہیں تو اور مل کر بیٹھتے ہیں، مل کر بات چیت کرتے ہیں، اس جگہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجلس ہے۔ اور مجلس میں کیا کرتا ہے انسان؟ اچھی باتیں سیکھتا ہے اور بری باتوں سے رک جاتا ہے۔ جو اچھی مجالس ہوتی ہیں، اچھی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ انسان اچھی باتیں سیکھتا ہے، نیکی کی، سچائی کی اور بھلائی کی تمام باتیں سیکھتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جانے کی وجہ سے اس کو آخرت میں بھی انعام و کرام ملتا ہے۔ اور جب ہم کسی کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں زیادہ لوگوں کے ساتھ، تو جب ہم وہاں سے اٹھنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لینی چاہیے، تاکہ ہم نے اس ٹائم مجلس میں بیٹھ کے جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیں، یا اگر ہم نے کوئی غلط بات کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ اور جب ہم سب مل کے بیٹھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے بلکہ فضول میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بیٹھتے ہیں اور فضول ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو قیامت والے دن تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ افسوس ہوگا کہ جب ہم سب مل کے بیٹھے تھے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں بھیجا۔ اب جب ہم نے کسی مجلس میں جانا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ مینرز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ جیسے جب جائیں گے ہم مجلس میں، مجلس کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ کچھ لوگ مل کر بیٹھے ہوں۔ جب ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ کچھ لوگ مل کے بیٹھے ہوں تو ہم نے وہاں جا کے خود سلام کرنا ہے، پھر کوئی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے سلام کرنا ہے، کسی کو بھی اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں پہ نہیں بیٹھنا، بلکہ جہاں پہ جگہ ملے گی وہیں پہ بیٹھ جانا ہے۔ اگر کوئی شخص درمیان میں سے اٹھ کے چلا گیا اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گا، جیسے کوئی کال اٹینڈ کرنے گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آئے گا، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کی جگہ پہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس کی جگہ خالی رہنے دینی چاہیے تاکہ وہ وہاں آ کر بیٹھ سکے۔ اگر صرف دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے درمیان میں بغیر پوچھے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ پہلے ان سے پوچھنا چاہیے، پھر ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مجلس میں جہاں پہ بھی جگہ ملے گی آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہے، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ جیسے ہم لوگوں کو لطیفے سناتے ہیں نا، جوک سناتے ہیں، اور ایسے وہ تو ہوتے ہی غلط ہے، جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو سنانے کے لیے، ہنسانے کے لیے وہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں گناہ ملتا ہے۔ کوئی معزز شخص، یعنی اگر کوئی بڑا شخص بیٹھا ہوا ہے، جیسے والد ہیں، فادر ہیں، ٹیچر ہیں، یا ہمارے پیرنٹس کے کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اگر وہ آئے ہیں تو ان سے ملنے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، ان سے کھڑے ہو کے ملیں گے، نہیں بیٹھے بیٹھے آپ سلام کر دیں۔ بلکہ جب بھی کوئی بڑا ہے یا کوئی ریلیٹیو آئے، کوئی بہت قریبی ہو اور بہت معزز ہوں، آپ سے بڑے ہوں، جیسے دادا ابو ہیں، نانا ابو ہیں، تو ان سے آپ نے کھڑے ہو کے ملنا ہے۔ اور قرآن کریم میں مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کی جائے، یعنی جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بیٹھے رہیں، لیکن وہ یہ نہ کریں کہ کسی اور کو جگہ ہی نہ دیں، وہ نئے آنے والے لوگوں کو جگہ دیں۔ جناب اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ ٹیچر، یہ جو آپ نے کوشچن ابھی تک 3 کوشچنس کروائے ہیں نا؟ ہاں جی، 3 کوسچنس کروائے ہیں۔ ٹیچر 2 والے پھر سے ڈکٹیٹ کروا دیں، وہ نیٹ کا پرابلم ہو گیا تھا، اس لیے نیٹ ایک دم سے بند ہو گیا تھا۔
पेज नंबर 131 पे आए, ओके। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो रहा है उसी के नीचे से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। अच्छी हाँ मजालिस जी, में शिरकत। अच्छी मजालिस में शिरकत से इंसान नेकी, सच्चाई और भलाई की बातें सीखता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके टीचर, 3 और 2 क्वेश्चन 1। नंबर 1 भी नहीं मार्क किया। क्वेश्चन नो नंबर टीचर। 131 पे आए, यस जहाँ पे थर्ड स्टार बना हुआ है ना, इस्लाम ने हमें अच्छी मजलिस में, जी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। और अमल करना चाहिए तक। नहीं नहीं, इसके नीचे वाला पॉइंट है ना, इस्लाम ने हमें अच्छी मजलिस में शिरकत का हुक्म दिया है, ये वाला पॉइंट। ओके टीचर। और बुरी रोका है मजलिस तक। में शिरकत करने से रोका है। हाँ जी, यहाँ तक। थैंक यू टीचर। जनाब इसकी रीडिंग स्टार्ट करें आगे पेज नंबर 133 पे। ओके। मजलिस में बात करने से पहले इजाजत ले लेनी चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर कोई पहले से बात कर रहा हो तो दरमियान में बात ना की जाए। मजलिस में अगर किसी की कोई बात पसंद ना आए तो इस शख्स से बद इखलाकी से पेश ना आए। मजलिस में होने वाली बातचीत अगर राज की हो तो दूसरों के सामने इसको जाहिर ना किया जाए। अलबत्ता अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही हो तो नुकसान से बचाने के लिए इसे बता देना चाहिए। छोटों को बड़ों की मजलिस में बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए जब तक कि कोई बड़ा खुदान से बात करने के लिए ना कहे। बात नहीं करनी चाहिए। अगर मजलिस में बातों में किसी की बुराई या गीबत शुरू हो जाए तो कोशिश करके इसी तरह उनका रुख अच्छी बातों की तरफ फेर दें, यानी गुफ्तगू का मौजू बदल दें। अगर ऐसा ना कर सकें तो इस मजलिस में ना ठहरे बल्कि फौरन उठ जाएं। मजलिस के ख़त्म पर मजलिस से उठने की दुआ ज़रूर पढ़ें, और वो दुआ ये है: सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अमल करने की बात। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मजलिस में जाए तो सलाम करे, उसके बाद बैठना चाहे तो बैठ जाए, फिर जब मजलिस से उठ कर जाने लगे तो फिर सलाम करे। कौन से मैनर्स हमने पढ़े हैं कि मजलिस में जब हमने किसी से बात करनी है तो बात करने से पहले हमें इजाज़त ले लेनी चाहिए, और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई बात कर रहा है तो हम उसकी बात काट कर अपनी बात स्टार्ट ना करें, बल्कि अगर कोई बड़ा बोल रहा है तो पहले उनकी बात सुन लें, पहले एक बंदे की बात पूरी होने दें, फिर अपनी बात स्टार्ट करें। अगर हमें मजलिस में किसी की बात पसंद नहीं आएगी तो हमने उस शख्स से बुरे अखलाक से नहीं पेश आना, बल्कि हमने खामोश रहना है और उसको कुछ नहीं कहना। अगर मजलिस में हम बैठे हुए हैं, कोई राज की बात हो रही है, तो आपने क्या करना है, राज की बात क्या होती है, ऐसी बात जो हर एक को नहीं बताते होते, तो आपने उस बात को राज ही रखना है, उसको दूसरों के सामने जिक्र नहीं करना। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है कोई, तो फिर हमें बोलना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप छोटे हैं और आपकी मजलिस में बड़े लोग बैठे हुए हैं, मजलिस ये होती है मिलजुल कर बैठना, अगर आप छोटे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े बच्चों के साथ यानी अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप उस मजलिस में बिल्कुल खामोश बैठें, और जब तक कोई बड़ा खुद आपसे नहीं कहेगा आपने कोई बात नहीं करनी। और अगर मजलिस में बातों बातों में किसी की बुराई शुरू हो जाती है, किसी की गिबत शुरू हो जाती है, जैसे हम कहना स्टार्ट हो जाते हैं कि मेरी वो कज़न ऐसी है, वो कज़न ऐसी है,
تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی، آپ نے بات جو ہے وہ چینج کر دینی ہے. لیکن اگر بات چینج نہ ہو، دوسرے اسی بات کو لے کے بیٹھے رہیں، اسی بات کو ڈسکس کریں اور دوسروں کی برائیاں کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں تاکہ آپ کو گناہ نہ ملے. جب مجلس ختم ہو جائے، یعنی جب آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ اٹھنے لگیں، تو اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، تاکہ اگر ہم نے مجلس میں بیٹھ کے کوئی گناہ کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے. عمل کرنے کی بات کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ہم کوئی مسجد میں جائے تو اسے چاہیے سلام کرے مجلس میں جا کے، اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ جائے، اور پھر جب وہاں سے اٹھ کے آنے لگے تو تب دوبارہ سے سلام کرے. اگر مجلس میں کسی کی غیبت یا برائی شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پیج نمبر 133 پہ آئیں. پیج نمبر 133 پہ، جہاں پہ سیکنڈ والی بک بنی ہوئی ہے، اگر مجلس میں باتوں باتوں میں کسی کی برائی یا غیبت شروع ہو جائے، یہاں سے کوسچن نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جہاں پہ یہ پیسج اینڈ ہو رہا ہے، اس مجلس میں نہ ٹھہریں بلکہ فوراً اٹھ جائیں. یہاں تک کوسچن نمبر 4 ہے. اب نیکسٹ پیج نمبر 135 پہ آئیں. اب ہم نے جو مجلس کے آداب پڑھے ہیں نا، وہ انہوں نے ہمیں بتائے ہوئے، ہم نے جو ہے نا درست جواب پہ ٹک لگانا ہے. پہلا، خالد بہت نیک بچہ ہے، جب بھی وہ کسی مجلس میں جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بات چیت، سلام یا چھینک مارتا ہے؟ کون بتائے گا؟ سلام. سلام. ہاں جی، ٹک کریں، سلام کرتا ہے. خالد مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاتا ہے، دوسروں کو ہٹا کر ان کی جگہ بیٹھ جاتا ہے، بیچ میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. ٹیچر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاتا ہے، وہیں بیٹھ جاتا ہے. ہاں جی، ٹک کریں. خالد لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ نہیں بولتا. ہاں جی. خالد کو مجلس میں کسی کی بات پسند نہ آئے تو بھی وہ اس شخص سے لڑ پڑتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا. ہاں جی، اس کو ٹک کریں. کہ وہیں بیٹھ جاتا ہے. مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھنا. مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے. مجلس کے ختم پر خالد مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے. ٹیچر از اٹ کریکٹ؟ یس. ٹیچر یہ والا نہیں کرنا. سوال 2 جملوں میں الفاظ کی ترتیب بدل دی گئی. کرنا ہے کہ تھوڑا سا لمبا ہے، کہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے، ابھی ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. ٹیچر خالی جگہ پر کریں گے؟ نہیں ہے، میں ہی کرواؤں گی. اب یہ جن پہ ٹک کیا ہے نا، ان کو بلاکس میں بھی لکھ لیں. جن آنسرس کو ٹک کیا ان کو بلاکس میں بھی لکھیں.
Done, teacher. सारे सीख लिए हैं? Yes. मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ, देख लें सही लगाया है। खालिद बहुत नेक बच्चा है, जब भी वो किसी मजलिस में जाता है तो सबसे पहले सलाम करता है। खालिद मजलिस में जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाता है। खालिद लोगों को हंसाने के लिए झूठ नहीं बोलता। खालिद को मजलिस में किसी की बात पसंद ना आए तो भी वो उस शख्स से बदअखलाकी से पेश नहीं आता। मजलिस के ख़त्म पर खालिद मजलिस से उठने की दुआ पढ़ता है। टीचर जो जी? बस हमने टिक की हमने वो नहीं लिखना है, हमने वो पीछे वाला पूरा सेंटेंस लिखना है? हमने सिर्फ जो टिक की है वो लिखना है। जैसे सलाम करता है। हाँ जी। ओके। मैंने कहा आप पीछे से पूरा सेंटेंस बोल रही थी ना, मुझे लगा वो सारा नहीं, मैं पूरा सेंटेंस बना के आपको बता रही हूँ कि ये सेंटेंस ऐसे बन रहा है। अब्दुल सुभान, आप आज बहुत खामोश हैं। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है ठीक है। फिर आज आप इतने चुप क्यों हैं? ये वैसे ही। फिल्जा, आपने कुछ पूछना है मेरे से? अपना माइक अनम्यूट करें। कुछ पूछना है फिल्जा? क्या पूछना है? क्या पूछना है आपने मेरे से? टीचर, मैं ये पूछ रही थी कि खालिद बहुत नेक बच्चा है, जब भी वो किसी मजलिस में जाता है तो सब उससे पहले सलाम करते हैं या बातचीत करते हैं? सलाम वो करता है। बात